بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی، کیوں رو رہی ہو؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے جہنم یاد آ گئی، اس پر رو رہی ہوں۔ آپ حضرات اس دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کر لیں گے یا نہیں؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وقت تو ایسے ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو ترازو کے وقت، یعنی جب اعمال کے تولنے کا وقت ہوگا، اس وقت یہاں تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے، جب وہ یہ اعلان ہوگا کہ آؤ اپنے اپنے حساب کی کتاب لے لو، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تیسرے، پل صراط کے وقت جب وہ جہنم پر وہ پل بچھائی جائے گی اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا جب تک کہ آدمی اس پر سے گزر کے خیریت سے گزر نہ جائے، اس وقت تک آدمی کسی اور کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کیا جائے گا، جس کی نیکیوں میں ایک نیکی کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیوں میں ایک برائی کا بھی اضافہ ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے فمن ثقلت موازینہ والی آیت پڑھی اور فرمایا کہ ترازو کا پلہ ایک دانہ سے بھی جھک جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اعراف میں ہوں گے۔ وہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے لیے وہ اعمال کریں کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئیں۔ ہم ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں میرا آخرت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ جب آدمی ہر قدم پھونک کر رکھے گا، ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچے گا، سوچ کر کرے گا، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی آخرت کو سنوار دیں گے۔ اور اگر آدمی بے توجہی کے عالم میں چلتا رہے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا، صرف یہی کہے گا اے جان مٹھا اگلا کنہ ڈٹھا، تو پھر بڑی مشکل ہے۔ پھر آخرت کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل ناکامی آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی، دنیا کی عزت عارضی، آخرت کی عزت ہمیشہ کی، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ضرور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ ہینڈ پمپ لگوانا۔ تو یہ صوبہ سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر بہت سارے گھرانوں سے ابھی بھی ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں کہ ہمیں نلکا لگوا دو، پانی کی بہت قلت ہے وہاں پر، لوگ بیچارے صاف پانی کو ترستے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہر گھر میں ہم نلکا لگوائیں گے۔ تو یہ بھی ہماری ایک بہن ہے باجی فوزیہ قمر صاحبہ، جنہوں نے اپنی ساس طیبہ فاروق مرحومہ اور اپنے سسر فاروق ہاشمی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نلکا لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین باجی فوزیہ قمر صاحبہ کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل خانہ سمیت حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم سسر اور مرحومہ ساس صاحبہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جب تک یہ صدقہ جاریہ باقی رہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو اچھے سے اچھا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ باجی فوزیہ قمر صاحبہ کو آئندہ بھی ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ان کے خاندان میں اتفاق و اتحاد، پیار و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو بھی ایسے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری آخرت اچھی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر کامیاب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔